الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز السامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کچھ عرض و معروف سے پیش کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، حبیب کردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود پاک کا نظارہ پیش کریں. پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام وبن الکریم بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کل یا پرسوں سے انشاءاللہ تعالی ہم پر رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے، جس کی برکتیں، رحمتیں، وسعتیں، تمام چیزیں اگر ہم اس کا کما حق ادب کریں گے، اس میں روزے رکھیں گے، قرآن پاک کی تلاوتیں کریں گے، تو تمام چیزیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں. اور اس میں ایک اہم چیز ہے جو رمضان کے علاوہ کبھی نہیں پائی جاتی ہے، وہ ہے تراویح کی نماز. تو تراویح کی نماز یہ کیا رمضان کے علاوہ کبھی انسان اور نہیں پڑھ سکتا ہے، ورنہ اور وقت میں پڑھے گا تو نفل کہلائے گی، اور رمضان میں اگر تراویح کی نماز کو 20 رکعت ادا کرے گا اس نیت سے وہ سنت مؤکدہ کہلائے گی، سنت مؤکدہ کہلائے گی. ورنہ اور وقت میں اور دنوں میں انسان اگر نمازوں کو پڑھے گا، پڑھتا رہے گا تو وہ نفل نمازیں ہوں گی. پر تراویح کی نماز کیا سنت مؤکدہ ہوتی ہے ہر مسلمان مرد اور عورت پر، مرد و عورت ہر مسلمان پر سنت مؤکدہ ہے. پر ایک چیز ہے کہ تراویح کی کتنی رکعتیں ہیں، جیسے غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تراویح کی 8 رکعتیں ہیں. غیر مقلدین آپ لوگ بہت سے لوگ سنے ہوں گے، بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے. غیر مقلدین کیا کہتے ہیں؟ تراویح کی 8 رکعتیں. وہ لوگ دلیل بھی دیتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 4 رکعت نماز ادا کرتے تھے، 8 رکعت تراویح کی اور 3 وتر کی. ان جاہلوں کو یہ نہیں معلوم کہ حضور کیا ہے 11 رکعت نماز ادا کرتے تھے، پر 8 رکعت تہجد کی ہوا کرتی تھی اور 3 رکعت وتر کی ہوا کرتی تھی، کیونکہ تہجد کی رکعت کم سے کم 2 رکعتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں. تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے اور 3 رکعت کیا ہے وتر ادا کیا کرتے تھے. اس طرح آپ نے 11 رکعت نماز ادا کی ہے، ہمیشہ آپ پڑھتے تھے. وہ تو رمضان کے علاوہ بھی پڑھتے تھے تہجد کو، رمضان کے علاوہ بھی آپ تہجد پڑھا کرتے تھے. پر لوگ کہتے کہ کیا ہے 8 رکعت تراویح. کتنی؟ 8 رکعت تراویح ہے. سب سے پہلے تراویح کا معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں لفظ تراویح یہ ترویحۃ کی جمع ہے، ترویحۃ کی جمع ہے، جس کا معنی ہے کچھ دیر آرام کرنا. ترویحۃ معنی کیا ہوتا ہے؟ کچھ دیر آرام کرنا. چونکہ اس نماز میں ہر 4 رکعت کے بعد اسی کے مقدار بیٹھتے ہیں، اسی وجہ سے اس کو تراویح کہتے ہیں. 4 رکعت پڑھ کر کیا ہے بیٹھتے آرام کرتے تھوڑا سا. پر مسئلہ تو یہ ہے اور حدیث بھی یہی ہے کہ جتنے دیر میں
4 रकात अदा की गई है, कम से कम उतनी देर क्या है, बैठा जाए। पर हम लोग दुआ पढ़ लेते हैं, दुआ तरावी जो होती है, सुब्हान मलिकिल कुद्दूस सुब्हान दिल मुल्क वल मलकूत सुब्हान दिल इज्जति वल अज़मती, ये दुआ पढ़ लेते हैं और काफी हो जाता है। क्योंकि अगर उतनी देर अगर आराम करने के लिए हम कहेंगे तो नमाजी कम हो जाएंगे, हमारे मामूल नमाजी कम हो जाएंगे। इसलिए क्या है, हुजूर फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद हमसदी रहमतुल्लाह रिजवान ने बाकायदे से लिखा और कहा कि अगर कोई ये दुआ पढ़ लेता है और बारिश वगैरह भी है तो ये क्या है, दुआ उतने लिए काफी है। थोड़ी देर बैठने से बेहतर है दुआ पढ़ ले, क्या है, इतना काफी होता है। उसके बाद क्या कुछ रकात पढ़ ले। अगर उतनी देर आप वक्फा करेंगे 4 रकात के बराबर तो नमाजी कम हो जाएंगे। नमाजी क्या है, कम होना तो यही चाहिए कि 4 रकात में कितने वक्त लगा है, 10 मिनट लगा है तो 10 मिनट बाद फिर 4 रकात अदा की जाए, उतना वक्फा किया जाए। ये सुन्नत है, ये क्या है, ये सुन्नत है। अगर नहीं भी किए तो कोई मसला नहीं, नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। तरवीह, तरावी किससे बना है, तरवीहतुल से बना, तरवीहतुल से बना हुआ है, जिसका माना है कुछ देर आराम करना। और 4 रकात में आराम करते इसलिए इसको क्या है, तरावीह कहा जाता है, तरावीह कहा जाता है। अब तरावी अगर रात में कोई क़याम करता है, नमाजों की पाबंदी करता है, उसके बारे में आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या बयान फरमाते हैं। बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 269 की हदीस पाक है। रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने रमजान में ईमान के साथ सवाब की नियत से क़याम किया, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। उसके पिछले गुनाह क्या है, बख्श दिए जाते हैं। तो याद रखिए, ईमान के साथ सवाब की नियत से, ईमान के साथ सवाब की नियत से रात को क़याम करेगा, उसके जो उससे पहले गुनाह होंगे, आज से पहले जो गुनाह हो गए हैं, वो तमाम के तमाम गुनाह क्या है, माफ कर दिए। गुनाह सगीरा, गुनाह सगीरा माफ कर दिया जाता है। जहां मुतलक की बात होती है वहां क्या है, गुनाह सगीरा मुराद लिया जाता है। गुनाह कबीरा के लिए तौबा इस्तिग़फ़ार जरूरी है, तौबा इस्तिग़फ़ार जरूरी है गुनाह कबीरा के लिए। तो ये रात में क़याम करने की बरकतें हैं कि जो इससे पहले गुनाह सगीरा होते हैं तमाम के तमाम क्या है, रात में क़याम करने की वजह से, तरावी पढ़ने की वजह से माफ कर दिए जाते। क्या है, माफ कर 20 रकात तरावी है, 20 रकात तरावी है। हम लोग एक कुरान खत्म करने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, एक कुरान खत्म करना क्या है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर इमाम साहब किसी दिन 2 पारा और 2.5 पारा पढ़ा दे तो तमाशा है। पर आइए जिनके नक्शे कदम पर हम चलते हैं, इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरे रमजान में 62 कुरान पाक खत्म किया करते थे। कितने, 62 कुरान पाक को खत्म किया करते थे, एक दो नहीं। या अगर तरावी में एक खत्म हो जाए, 2 पारा 2.5 पारा अगर पढ़ा दिया जाए तो मुश्किल हो जाता है। आप हमेशा क्या है, हमेशा आपका मामूल चाहिए कि हर रमजान में आप 62 कुरान पाक को मुकम्मल किया करते। इमाम शाफी 60 कुरान पाक खत्म किया करते थे, 60 कुरान पाक, एक दो नहीं, 62 और 60, या एक खत्म होने में ही मुश्किल हो जाता है, एक खत्म होने में ही मुश्किल काम हो जाता है। तो हम नक्शे कदम पर चलते हैं, अगर उनकी बातों पर अमल करते हैं, उनका अपना अमीर हर चीज मानते हैं, तो फॉलो भी उनको अच्छे से करें, उनकी बातों पर अमल भी अच्छे से करें। अगर वो 62 खत्म करते थे तो कम से कम हम एक तो खत्म कर ही सकते हैं, एक खत्म ही कर सकते हैं। आज बहुत आसान है, बहुत आसानी से मैं आपको बताऊं कि आप एक कुरान पाक को मुकम्मल कर सकते हैं। आप हिफ्ज़ कुरान उठाएंगे, हिफ्ज़ जिसमें हुफ़ाज़ किराम क्या है, हिफ्ज़ करते हैं, 20 सफ़े का कुरान होता है और 5 वक्त की नमाजें होती हैं, 5 वक्त की नमाजें 20 सफ़ा, 4 सफ़ा हर वक्त में अगर आप पढ़ते हैं तो एक पारा रोज आपका हो जाएगा। 4 सफ़ा को मुश्किल नहीं, बहुत ज्यादा 10 मिनट लगेगा आपको, बहुत ज्यादा
10 मिनट लगेगा आपको 4 सफ़े पढ़ने में। तो हर नमाज के बाद अगर आप 4 सफ़े पढ़ते हैं, 4 सफ़े पढ़ते हैं, तो 5 वक्त की नमाज में 4-4 सफ़ा अगर ले ले तो एक पारा रोज आपका आसानी से हो जाए, आसानी से हो जाए। आपके काम भी होते रहेंगे, काम भी में रुकावट नहीं आएगी, और कुरान पाक भी आपका आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। रोज एक पारा आराम से हो जाएगा, और 30 दिन होते हैं, 30 पारे आराम से कर लीजिए। अगर क्या है 29 का चांद नजर आ जाए तो उस रात में क्या है, वैसे भी 30वां पारा तो 19-20 सबको क्या है कच्चा पक्का होता ही सबका, तो जल्दी से खत्म हो जाएगा। तो चांद आपको उसको खत्म कर दे जल्दी से। 30 पारा क्या आपको आसानी से हो सकती है, मुश्किल काम नहीं है। ना आपके काम में रुकावट आएगी, ना ही आप वैसे भी काम करने वाला लोम चलाने वाला इंसान, आप देखिएगा कि जब नमाज पढ़ने आता है तो 10-15 मिनट आराम करके ही जाते हैं मस्जिद से। तो वही 10 मिनट आप कुरान पाक को दीजिए, उसकी तिलावत को दीजिए, और 10 मिनट में क्या है 4 सफ़े पढ़िए आपसे। 4 सफ़े हिफ्ज़ी कुरान की बात कर रहा हूं, हिफ्ज़ी कुरान को, उसमें 20 सफ़े होते हैं, वो वाले कुरान की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से आके क्या है एक पारा आप खुद पढ़ सकेंगे रोज, एक पारा खुद पढ़ सकेंगे आप रोज। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, आप रमजान की फजीलत में बयान फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअजम कबीर की हदीस पाक जिल्द नंबर 9 सफ़र नंबर 205 की कि सैयदुल शुहूरी रमजान व सैयदुल अय्यामी यौमुल जुमा। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम महीनों का सरदार रमजान, रमजान क्या है तमाम महीनों का सरदार, तमाम महीनों का सरदार है, और तमाम दिनों का सरदार जुमा का दिन है। तमाम दिनों का सरदार क्या है जुमा का दिन है। इसलिए जुमा का दिन क्या छोटी ईद कहा जाती है। जुमा को क्या है वो ईदें होती है, रमजान के बाद जो ईद आती है, फिर बकरा ईद आती है, उसके अलावा भी एक ईद है जिसे जुमा का दिन कहा जाता है, वो छोटी ईद है। तो ये भी ईद, इसलिए कि तमाम दिनों का क्या है सरदार है, और तमाम महीनों का सरदार क्या है रमजान है। तमाम महीनों का सरदार क्या है रमजान है। तो उसकी बरकतें और रहमतें हासिल करनी है तो कमा हक करो, उसका अदब भी करना पड़ेगा और उस पर अमल भी करना पड़ेगा। जो उसमें बताया गया करने के लिए वो करने, तमाम काम करने पड़ेंगे, और जिससे बाज रहने का हुक्म दिया जाता है, जैसा कि पिछले हफ्ते बताई गई तमाम बातें, उससे क्या है बाज भी रहना पड़ेगा, उससे क्या है बाज भी रहना पड़ेगा। इससे पहले एक हदीस से बात मैंने बताया भी था कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी तरावी की नमाज जमात से पढ़ाई है। तरावी की नमाज जमात से पढ़ाई है। बुखारी शरीफ की हदीस है, बाकी बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 259 की हदीस से पाक है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है कि तरावी की नमाज जो है हुजूर के दौर से चलती आई है। रमजान की एक खुसूसी इबादत है। तरावी क्या है रमजान एक खुसूसी इबादत है, रमजान के अलावा और कभी ये सुन्नत मुअक्कदा नहीं है, रमजान में सुन्नत मुअक्कदा। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर से चलती आ रही। हुजूर खुद क्या है तरावी की नमाज पढ़ा करते थे। हुजूर सिर्फ आपने पढ़ी नहीं बल्कि 3 रातें आपने तरावी की नमाज जमात से पढ़ाई भी है, जमात से पढ़ाई भी है। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है कि आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 3 रातें तरावी की जमात कराई, फिर उम्मत पर शफकत फरमाते हुए तरावी की जमात तर्क फरमा दी कि कहीं तरावी उम्मत पर फर्ज ना हो जाए। आपको ये खदशा था, आपको ये खौफ हुआ कि अगर मैं मुसलसल तरावी की नमाज जमात से पढ़ाता रहूंगा, ऐसा ना हो जो तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है वो मेरे उम्मत पर फर्ज हो जाए। इसलिए आपने तरावी की जमात को क्या तर्क फरमा दिया, तर्क फरमा दिया। लोग क्या है तमाम सहाबा किराम पूरे अलग अलग क्या है, कोई जमात से काम करता था, कोई क्या है अलग अलग होकर तरावी की नमाज अदा किया करते। तमाम सहाबा किराम क्या तरावी की नमाज पढ़ते थे, पर जैसे उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौरे जमाना आया, आपकी खिलाफत का जमाना आया, तो ऐसे बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 658 की हदीस से पाक है, हज़रत सैयदना अब्दुल रहमान इब्न अब्दुल कारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं
کہ میں رمضان المبارک میں امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں آیا تو لوگوں کو وہاں مختلف انداز میں نماز تراویح پڑھتے پائے. مختلف انداز میں لوگوں کو نماز تراویح پڑھتے ادا کرتے دیکھا. کوئی اپنی نماز پڑھ رہا تھا اور کسی نے جماعت قائم کر رکھی تھی، یعنی کچھ لوگ جماعت سے پڑھ رہے تھے، کوئی اپنی اپنی الگ الگ نمازیں تراویح ادا کر رہا تھا. تو یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا، یعنی اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی ارا لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل. آپ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے اگر میں ان سب کو ایک ہی امام کے پیچھے جمع کر دوں تو بہت اچھا رہے گا، بہت اچھا رہے گا. چنانچہ آپ نے قاری قرآن حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مقرر فرما کر تمام لوگوں کو ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. تمام لوگوں کو کیا ہے؟ ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا حکم دیا. پھر ایک رات میں امیر المومنین کے ساتھ مسجد میں جانے کے لیے نکلا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی عبد القاری بیان فرما رہے کہ میں دوسری بار کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں مسجد کی طرف نکلا. مسجد پہنچنے پر دیکھا کہ سب لوگ ایک ہی امام کے ساتھ نماز میں مشغول ہیں. حضرت عمر بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تمام صحابہ کرام تابعین کیا ہے نماز ادا کر رہے، تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ منظر دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ منظر دیکھ کر آپ نے بہت خوش ہوئے اور ارشاد فرمایا نعم البدعۃ ھذی، یعنی یہ نیا طریقہ بہت اچھا ہے. یہ نیا طریقہ کیا ہے؟ بہت اچھا ہے. یہ بدعت کیا ہے؟ بہت اچھی ہے. آپ بدعت شمار کر لیجئے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ کہ ہر بدعت کیا گمراہی ہے، وہ تو یہاں پھنس جائیں گے. آپ نے کیا فرمایا نعم البدعۃ ھذی، یعنی یہ طریقہ، یہ بدعت میں طریقہ ہوتا ہے. طریقہ کوئی طریقہ اپنانا ہے تو کوئی طریقہ رائج کرنا تو کیا ہے کہ بدعت میں کیا طریقہ. تو آپ فرماتے ہیں طریقہ کیا ہے؟ نیا طریقہ جو ہے بہت اچھا ہے کہ حضور نے جماعت قائم نہیں کی تھی. 3 دن آپ نے پڑھایا، پھر کیا آپ نے موقوف کر دیا، بند کر دیا. پر آپ قائم کر کے فرماتے ہیں نعم البدعۃ ھذی کہ یہ نیا طریقہ بہت اچھا ہے. تو جو کل بدعت ضلالہ سے مراد لیتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، وہ تو یہاں پھنس جائیں گے. کیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نیا طریقہ رائج فرما کر آپ فرماتے ہیں نعم البدعۃ ھذی کہ یہ بدعت بہت اچھی ہے، یہ نیا طریقہ بہت اچھا ہے. ورنہ اگر جو کل بدعت ضلالہ سے مراد لیتے ہیں ان کا اچھا کھانا پینا، اچھی سواری کرنا، اچھا کھانا پینا، اچھی سواری کرنا، جو گاڑی گھوڑے سے گھومتے ہیں حضور کے دور میں تو نہیں تھا. طرح طرح کی بریانیاں کھاتے ہو، طرح طرح کے ٹکے وغیرہ کھاتے ہو، یہ تو حضور کے دور میں نہیں تھا. حضور کے دور میں تھا لوگ کیا ہے اوٹو پر، کچر پر، گدھے پر اور گھوڑے پر سوار ہو کر سفر کیا کرتے تھے. ریل گاڑی اور کیا پلین میں سوار نہیں ہوا کرتے تھے. پر کیا ہے بدعت کی قسمیں بتا دی گئی کہ ایسی بدعت ہے کہ اگر انسان اس پر عمل کرے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اگر نہ عمل کرے تو کوئی ثواب بھی نہیں ہے. اس پر کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایسی بدعتیں ہیں. تو کل بدعت ضلالہ میں ہر بدعت شامل ہرگز نہیں ہوتی ہے. تو اس عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور خلافت میں تراویح کی جماعت قائم فرمائی تھی. اپنے دور خلافت میں تراویح کی نماز جماعت قائم فرما دی. نماز تو کیا ہے حضور کے دور سے چلتی آ رہی ہے تراویح کی. اور ایک حدیث سے پاک ہے کنز العمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 192 کی حدیث سے پاک ہے. ایسے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہی ابی ابن کعب جن کو آپ نے امام مقرر کیا تھا، قاری قرآن آپ کا لقب ہے. بہت بہترین قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. آپ کی آواز بہت میٹھی تھی اور پڑھنے کا انداز بہت خوبصورت تھا آپ کا، اور قرآن پاک تو یاد ہی تھا صحابہ کرام تو بہت پیارا آپ کا انداز بھی تھا، اس لیے آپ کو امام مقرر کیا گیا تھا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کیا امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان الناس یصومون النہار ولا یحسنون ان یقرؤوا ولو قرأت علیہم باللیل. آپ فرماتے ہیں
کہ دل کو روزہ تو اچھی طرح لوگ رکھتے ہیں. آپ کیا فرماتے ہیں؟ روزہ تو لوگ کیا ہے اچھی طرح سے دن میں رکھ لیتے ہیں. بعد ہمارا معمول ہے کہ ہم روزہ بھی اچھی طرح سے نہیں رکھ پاتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر انسان روزے دار ہو تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنے کانوں کو، اپنے آنکھوں کو اور اپنے زبان کو، ہر چیز کو گناہوں سے بچائے. ہر چیز کو کیا ہے؟ گناہوں سے بچائے. ہم اپنے پیٹ کو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت تو کرتے ہیں. اپنے پیٹ کو کھانے پینے سے روکتے ہیں اور اپنے شرمگاہ کو جمع سے روکتے ہیں، پر اپنے ہاتھوں کو، پیر کو اور زبان کو، آنکھ کو، کان کو گناہوں سے نہیں روکتے. گناہوں سے ہر کسی نہیں روکتے ہیں. پر حضرت عمر کیا فرماتے ہیں؟ لوگ صحابہ کرام ہو، صحابہ کرام تابعین کی جماعتیں ہو، آپ فرماتے ہیں لوگ کیا روزہ تو اچھی طرح سے رکھ لیتے ہیں، کما حق و ادائیگی تو کر دیتے ہیں روزے کی، پر لیکن رات کو تراویح میں قرآن حسن انداز میں نہیں پڑھا پاتے ہیں. یعنی ہر کوئی کیا ہے، ہر کسی کی آواز بہت اچھی نہیں ہوتی، ہر کسی کی آواز اچھی نہیں ہوتی، یا قرآن ہر کسی کو یاد ہو یہ ضروری نہیں، یا ہر کوئی قرآن پڑھ سکے یہ ضروری نہیں. بہت سے لوگ ایسے جو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اور جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو کم سے کم کیا ہے سن کر ثواب کما سکتے ہیں. سن کر کیا ہے ثواب کما دے سکتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ دن کو روزہ تو اچھی طرح رکھ لیتے ہیں، لیکن رات کو تراویح میں قرآن حسن انداز میں نہیں پڑھ پاتے. کیا یہ اچھا ہو کہ تراویح کی جماعت کر کے ان کو قرآن سناؤ؟ آپ حضرت ابی بن کعب سے آپ فرما رہے ہیں عمر بن خطاب کہ تراویح کی جماعت قائم کر کے آپ کیا ان کو قرآن سناؤ. یعنی ایک امام کھڑا ہو جائے اور وہ اس میں قرآن پاک کی تلاوت کرے اور دوسرے لوگ کیا ہے پیچھے کھڑے ہو کر جماعت میں شامل ہو کر کیا ہے قرآن پاک سنیں. قرآن پاک کیا ہے سنیں. یہ طریقہ حضرت عمر نے بتایا. یہ طریقہ کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی زبان پر حق رکھ دیا ہے کہ جو بھی آپ کہتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں. حضرت عمر کی زبان پر کیا حق رکھ دیا، تو آپ نے جو فرمایا وہ حق فرمایا. تو سناؤ. تو آج ہمارا بھی یہ خیال ہوگا جب حضور نے نہیں کیا تو ہم کیوں کرتے ہیں، جب حضور نے نہیں کیا تو ہم کیوں کرتے ہیں. حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا امیر المومنین یا امیر المومنین ھذا شیء لم یکن، یعنی اے امیر المومنین یہ چیز پہلے تو نہیں تھی. آپ نے جو تراویح کی جماعت قائم کرنے کا آپ کہہ رہے ہیں، لوگوں کو قرآن سنانے کے کہہ رہے ہیں، یہ اس سے پہلے تو آج سے پہلے کبھی نہیں تھی، تو آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا قد علمت ولکنہ حسن. آپ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ تراویح کی جماعت آپ سے پہلے نہیں تھی، لیکن یہ بہت اچھا کام ہے. لیکن یہ کیا ہے بہت اچھا کام ہے، اس لیے کہ ہر کسی کو قرآن یاد نہیں ہے، ہر کسی کو کیا ہے قرآن پڑھ سکے یا قرآن آ کر دیکھ کر پڑھنا آتا ہے. ہر کوئی اگر دیکھ کر پڑھ سکتا ہے، پر زبانی ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا. زبانی ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے. اگر ہر کوئی الگ الگ تراویح پڑھتا تو کیا ہے سب الگ طرح سے پڑھ لیتے، پر قرآن پاک تراویح میں رہ جاتا. قرآن پاک تراویح میں رہ جاتا. اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کی جماعت قائم فرما کر قرآن پاک اس میں ختم کرنے کا حکم دیا. قرآن سناؤ. جو لوگ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ کیا ہے قرآن پاک کم سے کم سن کر ثواب کما سکتے ہیں. سن کر کیا ہے ثواب کما سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا کام ہے، یہ اچھا فعل ہے. فصلی بہم 20 رکعۃ، پھر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی. کتنی رکعت پڑھائی ہے؟ 20 رکعت. کتنے رکعت؟ کنز العمال کی حدیث سے بات. تو غیر مقلدین کا تو رد ہو گئے. جو کہتے ہیں 8 رکعتیں تراویح ہے، وہ کہتے کیا ہے کہ 8 رکعت تراویح ہے. تراویح کی رکعت کتنی ہے؟ 8 ہے. پر ہمارا قول کیا ہے کہ تراویح کی رکعت کتنی ہے؟ 20. اس حدیث سے پاک سے بھی ثابت ہے. حضرت ابی بن کعب نے کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی آپ نے. جب جماعت قائم ہوئی اس وقت آپ نے پڑھائی. یہ تو بات کیا حدیث پاک رہی. اب کہ جماعت کیسے قائم ہوئی وہ بات رہی. اب ہمارا مذہب کیا ہے، ہمارا طریقہ کیا رہا ہے؟ پہلے حضور سے سنتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
کیا تراویح کی 20 رکعت نماز ادا کی ہے؟ آئیے حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں. حدیث پاک ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 282 کی حدیث پاک. راوی اس کا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. آپ بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھا کرتے تھے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں کیا ہے؟ رمضان میں 20 رکعت تراویح اور وتر ادا کیا کرتے تھے. اور وتر کیا ہے؟ ادا کیا کرتے تھے. مصنف ابن ابی شیبہ کے اور جمہور کا قول بھی یہی ہے. رد المختار میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 599 میں ہے کہ جمہور کا مذہب کیا ہے؟ یہی ہے کہ تراویح کی رکعت 20 ہے. تراویح کی رکعت کتنی ہے؟ 20 رکعتیں تراویح کی. تراویح کی رکعتیں 20 ہیں. جو غیر مقلدین کہتے ہیں کہ تراویح کی رکعت 8 ہے، وہ حضور کیا ہے؟ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے. وہ صرف رمضان میں حضور نہیں ادا کیا کرتے تھے، بلکہ حضور کا معمول تھا ہمیشہ حضور کیا ہے؟ تہجد کی نماز ادا کیا کرتے تھے. تہجد کے ساتھ حضور کیا 3 رکعت کیا ہے؟ وتر کی پڑھا کرتے تھے تہجد کے ساتھ. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کیا 11 رکعت پڑھتے تھے، 8 رکعت کیا تراویح کی ہوا کرتی تھی اور 3 وتر ہوا کرتی تھی. یہ مثال دیتے ہیں وہ لوگ، یہ دلیل پیش کرتے ہیں. پر ہماری دلیل کیا ہے کہ وہ تہجد کی نماز رہتی، کیونکہ تہجد کے کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں ہیں. تو 8 رکعت حضور ادا کیا کرتے تھے اور 3 کیا ہے؟ وتر ہوا کرتی تھی. 3 کیا ہے؟ وتر ہوا کرتی تھی. اور حدیث پاک ہے یہ تو بات نہیں کہ حضور ادا کیا کرتے تھے، پر 3 دن جو حضور نے پڑھائی 3 راتیں تراویح کی نماز، وہ کتنے رکعت پڑھائی تھی یہ بھی جاننا ضروری ہے. ابھی حدیث بتایا ہے نا کہ حضور نے کیا 3 راتیں تراویح کی جماعت سے نماز ادا کی. پھر امت کا خیال آیا اور آپ نے امت کو شفقت فرمائی کہ ایسا نہ ہو کہ میرے امت پر تراویح کی نماز کیا ہے؟ فرض کر دی جائے. اس لیے آپ نے جماعت کو ترک کر دی، جماعت کو کیا ہے؟ چھوڑ دیا، جماعت کو ترک فرما دیا. پر آپ جو 3 راتیں نماز ادا فرمائیے، جماعت سے پڑھائیے لوگوں کو، وہ کتنے رکعت پڑھائیے. آئیے حدیث پاک لے گئے. تاریخ جرجان السہمی کی حدیث پاک صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 316، صفحہ نمبر 316 کی حدیث پاک. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا فرماتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعتا ووتر بثلاثۃ. یعنی آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں ایک رات باہر تشریف لائے، اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. رمضان مبارک میں ایک رات اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور لوگوں کو 24 رکعت نمازیں پڑھائی. 24 رکعت اور 3 وتر پڑھائی. 24 رکعت کیسے؟ 4 فرض پڑھائی اور 20 رکعت تراویح کی جماعت سے حضور نے نماز پڑھائی. 24 پڑھائی تو کیا 4 فرض، عشاء کی 4 فرض ہے، 4 فرض حضور نے پڑھائی اور 20 رکعت تراویح کی نماز لوگوں کو حضور نے جماعت سے پڑھائی ہے. لوگوں کو حضور نے جماعت سے پڑھائی ہے اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھائی حضور نے. تو جو تراویح کی نماز ہوتی ہے وتر جماعت سے ہوتی ہے، وہ بھی حضور نے کیا ہے؟ جماعت سے پڑھائی ہے. وہ بھی حضور نے کیا ہے؟ جماعت سے پڑھائی. یہ بھی دلیل ہمارے پاس ہے. جو وتر کی نماز ویسے تو مستحب ہے، وہ صرف رمضان کے علاوہ کیا ہے؟ اور دنوں میں مکروہ ہے. اور دنوں میں کیا ہے؟ مکروہ. رمضان میں ہی پڑھا سکتے ہیں. وتر کی نماز جو جماعت ہوتی ہے وہ رمضان کے لیے مستحب قرار دی گئی ہے، ورنہ اور دنوں کے لیے کیا ہے؟ وہ مکروہ قرار دے دی گئی ہے. تو حضور نے کیا ہے؟ 24 رکعت لوگوں کو نماز پڑھائی، 4 فرض اور 20 رکعت تراویح کی. تو حضور نے بھی کیا 20 رکعت تراویح کی نماز پڑھائی ہے. 20 رکعت کیا ہے؟ تراویح کی نماز ادا فرمائی ہے، پڑھائی ہے. حضور نے اپنے دور حضور کے دور سے 20 رکعتیں چلتی آ رہی. غیر مقلدین میں جو کیا ہے 8 روایتیں ہیں وہ تہجد کی ہمیں شاید رکھیے. حضور کے 8 رکعت تہجد کی ادا کرتے تھے اور ساتھ میں 3 وتر ادا کیا کرتے تھے. تراویح کی رکعتیں کیا ہے؟ 20 ہی ہے. یہ جمہور کا بھی قول ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. صرف حضرت جابر بن عبداللہ یا حضرت عمر بن خطاب وغیرہ کی روایت نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں، پھر حضرت علی کے دور خلافت میں
اور پھر تابعین تب تابعین. اس طرح امام ترمذی، ملا علی قاری وغیرہ تمام لوگ فرماتے ہیں، اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں باقاعدہ کہ حضور کے دور سے لے کر ابھی تک تمام لوگوں نے اور تمام صحابہ کرام کا اور تابعین تب تابعین تمام لوگوں کا اس پر اجماع ہے کہ تراویح کی رکعت 20 رکعتیں. تراویح کی کیا ہے؟ 20 رکعتیں. 8 رکعتیں ہرگز نہیں ہے، 20 رکعتیں ہیں. اور جو کہ ہمیں ہر مسلمان مرد و عورت پر سنت مؤکدہ، مرد و عورت پر سنت مؤکدہ. ہمارا معمول ہوتا ہے کہ اگر جماعت چھوٹ جاتی کسی وجہ سے، دیکھیں گے اگر جماعت ہماری چھوٹ جاتی ہے تراویح کی تو ہم تراویح چھوڑ دیتے. جماعت کیا ہے؟ سنت کفایہ ہے. جماعت کیا ہے؟ سنت کفایہ ہے. محلے کے اور علاقے کے لوگوں نے اگر ادا کر لی تو تمام لوگوں پر یہ ذمہ ہوگا. اب ایسا مطلب لوگ میں سمجھیے کہ 4 لوگ آ گئے، بقیہ لوگ کیا الگ الگ پڑھ لیں گے؟ ایسا نہیں. جماعت کا اپنا الگ ثواب پاؤ گے. آپ جماعت کا الگ آپ ثواب پاؤ گے. آپ ویسے بھی کیا ہے الگ الگ ادا کرو گے. اس سے بہتر کیا ہے آئیے جماعتیں پڑھیے، قرآن پاک سننے کا بھی ثواب آپ پائیں گے. پورا قرآن پاک اور پڑھا جائے گا، اس کا بھی ثواب آپ پائیں گے. اور اوپر سے جماعت کا ثواب الگ سے ملے گا. تراویح کا جو پڑھنے کا ثواب ملے گا وہ الگ، جماعت کا ثواب الگ، قرآن پاک سننے کا ثواب الگ. ہر طرف سے ثواب ہی ثواب. پر اگر کسی وجہ سے کسی عذر شرعی سے جماعت اگر چھوٹ جاتی ہے آپ کی تو یاد رکھیے جماعت چھوٹی ہے آپ کی، صرف جماعت چھوٹی ہے، آپ کی تراویح نہیں چھوٹی ہے. آپ تراویح آ کر کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. اس لیے کہ جماعت سنت کفایہ ہے، ہر تراویح سنت مؤکدہ ہے. ہر مرد و عورت سب پر اپنے خواتین کو جا کر بتائیے، ان کو بھی حکم دیجیے کہ تراویح کی نماز اپنے گھروں میں ادا کرے. جو بھی ان کو سورہ یاد ہے، ایسا ضروری نہیں کہ قرآن پاک ختم کرے. جو بھی سورہ 2-4 سورہ یاد ہو انہیں کو بار بار ہر رکعت پڑھے. پر تراویح کی نماز کیا ہے ضرور پڑھے. نماز پنجانہ بھی پڑھے اور تراویح کی نماز کی جب ہم لوگ یہ شروعات کریں گے تو ہمارے آنے والی نسلوں کو بتانا نہیں پڑے گا. ہمارے آنے والی نسلیں کیا ہے ہمیں دیکھ کر خود اس پر عمل کریں گی. اس لیے کہ بچے جو ماں باپ کرتے ہیں وہی وہ سیکھتے ہیں، وہی کیا ہے وہ سیکھتے ہیں. جب ہم گھروں میں اس کا معمول بنا لیں گے، تراویح پڑھنے کا خواتین بنا لیں گی تو کیا ہے ہماری بچوں کو سکھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ دیکھ کر اس پر عمل کرنا خود شروع کر دیں گے. وہ دیکھ کر کیا پر ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے ہی نہیں ہے. بہت کم ہی عورتیں ایسی ہوتی ہوں گی جو کیا ہے تراویح کی نماز پڑھتی ہوں گی، بہت کم ایسی عورت. ورنہ تو میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ بہت سے خواتین کو کہ ظہر عصر اور مغرب بڑی دلچسپی سے نماز پڑھتی ہیں. فجر اور عشاء کیا ہے چھوٹ جاتی ہے. صرف خواتین کی بات نہیں، ہمارے مردوں کی بھی حالت یہ ہے. خواتین کی بات نہیں، مردوں کی حالت یہ ہے کہ اگر ان سے کہو عشاء کی نماز حضرت بہت زیادہ کھا لیے ہیں، اب کیا کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. کھڑے ہونے کی طاقت تو خط کھائیے. تراویح بات جا کر پوری رات آپ کے لیے دی گئی ہے. آپ تراویح بات سے لے کر صبح صادق تک آپ جتنا چاہو کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں دیا گیا ہے. پر یاد رکھیے اگر آپ ابھی غفلت برتیں گے اور نمازیں چھوڑیں گے تو یاد رکھیے اس کا وبال آپ کو قیامت کے دن جھیلنا پڑے گا. مرنے کے بعد اس کا کیا ہے پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. پچھتاوے کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. اس لیے ایسے عذر کیا ہے بنانا چھوڑ دیں اور خود بھی نمازوں کی پابندیاں کریں، تراویح پڑھے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دے. یاد رکھیے ایسا نہیں کہ تراویح بچوں کو مت لے کر آئیے، بچوں کو بھی لائیے. سمجھدار اگر بچے ہیں تو ان کو بھی لائیے. اگرچہ وہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھیں گے، ابھی 2 رکعت 4 رکعت پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ 2-4 سالوں میں کیا ہو پوری 20 رکعتیں ادا کرنا شروع کر دیں گے. اگر وہ سمجھدار ہیں تو ان کو بھی لے کر آئیے اور کیا ہے تراویح کی نماز جماعت سے ادا کرنے کا انہیں حکم دیجیے. تو آئیے انہیں تبلیغ کیجیے، ابھی سے انہیں سواریے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو سوارا جائے ابھی سے. سمجھدار ہے تو یاد رکھیے. ورنہ اگر وہ شریر میں تھوڑا مستی کرتا ہے تو بہتر یہ کہ مت لائے اسے، ورنہ کہ امام صاحب کو زیادہ پریشانی ہوگی. اگر وہ چلائے گا وہ کرے تو کیا ہے بولنے کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے. بولنے کا خطرہ کیا ہے زیادہ ہو جائے گا. تو اگر وہ سمجھدار ہے نماز پڑھتا ہے یا اسے کیا ہے آپ سمجھا سکتے ہیں سنوار سکتے ہیں تو اس کو لے کر آئیے اور تراویح کی نماز آپ خود بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی کیا ہے تعلیم
دیتے جائے اور گھر کی خواتین کو بھی تعلیم دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ خاص طور سے نماز پنجگانہ جماعت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ.